IMF गरीबों को जहर देने की शर्त भी लगा दे। फिक्स टैक्स कीमत में 3,900% का जालिमाना इजाफा किया गया है जो रूल्स बुक के तहत गैर कानूनी है। एडिशनल USD और सिलोमीटर का गोरख धंधा अजाब बन गया है। उम्मत डिजिटल के लिए अली जिब्रान की रिपोर्ट। मुबशरा अलवी से सुने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई करें। बेल आइकन को हिट करना मत भूलें। IMF को चाहिए कि कर्जा देने के लिए गरीबों को जहर देने की शर्त भी लगा दे। ये अल्फाज लोअर मिडिल क्लास बल्कि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे शहरी के हैं जिसकी 80% तनख्वाह पहले ही बिजली के भारी भरकम बिल की नज़र हो गई और अब उसे हज़ारों रुपए मालियत का गैस का बिल आया है। कोरंगी के रिहायशी रेहान कुरैशी परेशान हैं कि तनख्वाह का 80% हिस्सा तो एक बिल में चला गया और बाकी मानदा रकम दूसरे बिल के लिए भी नाकाफ़ी है, लिहाजा उसके लिए लामुहाला उधार पकड़ना होगा, जबकि घर के अखराजात को लेकर पहले ही वो भारी कर्जे में डूबे हुए हैं। रेहान कुरैशी एक निजी इदारे में 25,000 रुपए माहाना की मामूली तनख्वाह पर मुलाजिम हैं। 5-6 माह कबल रेहान कुरैशी को 72,000 रुपए का नाकाबिले यकीन गैस बिल आया था। सबब गैस लीकेज बताई गई। रो धो के बड़ी मुश्किल से उसकी 3 एक साथ कराई गई। अब पिछले महीने जुलाई का उन्हें 7,183 रुपए का गैस का बिल आया है। ये एक शहरी रेहान कुरैशी की कहानी नहीं। कराची में ऐसे लाखों अफराद हैं जिन्हें अपनी तनख्वाहों से ज़्यादा यूटिलिटी बिल्स मौसूल हो रहे हैं। बिजली के बिलों पर आवाम की चीखें तो बुलंद हो ही रही हैं। गैस के बिलों ने रही सही कसर पूरी कर दी। उम्मत ने न्यू कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, औरंगी टाउन, लियाकत आबाद और DHA समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर दर्जनों सार्फिन के पुराने और नए गैस बिल्स देखे तो इंतहाई इजाफा नुमायां था। जब आपके हाथ में गैस का बिल आता है तो उस पर गैस चार्जेस के साथ 1 दर्जन से ज़ायद मुख्तलिफ टैक्सेस और चार्जेस भी दर्ज होते हैं। पिछले कुछ अरसे से गैस के बिलों में अचानक इजाफे का बुनियादी सबब फिक्स्ड चार्जेस, एडिशनल GSD और PUG जनरल सेल्स टैक्स PUG गैस चार्जेस हैं। ये नतीजा दर्जनों गैस सार्फिन के बिलों का जायज़ा लेने के बाद निकाला गया है। मसलन गुज़िश्ता माह जुलाई के एक बिल में गैस इस्तेमाल करने के चार्जेस महज 107 रुपये थे, लेकिन मुख्तलिफ टैक्सेस और चार्जेस लगाकर ये बिल 2,340 रुपये का बना दिया गया। इसमें मीटर रेंट 40 रुपये, फिक्स चार्जेस 400 रुपये, 150 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन कहलाते हैं। उनके फिक्स्ड चार्जेस 1,000 रुपये और 150 क्यूबिक मीटर से ज़ायद गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए इजाफी 2,000 रुपये फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड चार्जेस की कैटेगरीज के तयन के लिए ये जायज़ा हर बरस सर्दियों के 4 माह में लिया जाता है और फिर अगले बरस से सार्फिन के बिल में कैटेगरीज के हिसाब से फिक्स्ड चार्जेस लग कर आना शुरू हो जाते हैं। सार्फिन की जेब से फिक्स्ड चार्जेस के नाम पर हर माह इजाफी रकम निकलवाने का सिलसिला निगरान दौरे हुकूमत में नवंबर 2023 से शुरू हुआ था। इससे कबल प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस महज 10 रुपये थे। यूँ इस मद में प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 3,900% का नाकाबिले यकीन इजाफा किया गया, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड के लिए फिक्स्ड चार्जेस 460 रुपये से बढ़ाकर 1,000 से 2,000 रुपये तक कर दिए गए। यूँ नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के फिक्स्ड चार्जेस में भी 118% से लेकर 335% तक इजाफा किया गया। तल्ख हकीकत ये है कि कुदरती गैस टैरिफ रूल्स 2022 में वाज़े तौर पर कहा गया है कि कोई लाइसेंस दहंदा अथॉरिटी के ज़रिए फिक्स्ड, मंजूर शुदा, तरमीम शुदा या नज़र सानी शुदा रकम से ज़्यादा कोई फिक्स्ड या मुतग़य्यर रकम वसूल नहीं करेगा। इस हवाले से ओगरा के हतमी फ़ैसले में किसी फिक्स्ड चार्जेस का जिक्र नहीं है। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि हुकूमत घरेलू सार्फिन से ऐसी रकम कैसे वसूल कर रही है जिसकी रूल्स बुक इजाज़त नहीं देती। इन मानों में गैस सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस के नाम पर वसूल की जाने वाली ये इजाफी रकम बज़ाहिर गैर कानूनी है। सबसे बढ़कर फिक्स्ड
چارجز کے نام پر یہ اضافہ سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ صارفین کو متاثر کر رہا ہے، جن کی تعداد مجموعی صارفین کی 2/3 بنتی ہے اور یہ زیادہ تر غریب اور لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ گیس کے بلوں میں اضافے کا ایک اور سبب ایڈیشنل GST ہے۔ اس کا مطلب ہے گیس سپلائی ڈپازٹ، جس کے تحت گیس کمپنی اپنے صارفین کے گزشتہ 3 مہینے کے گیس بلوں کی رقم اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ صارف کو پچھلے 3 ماہ میں جو بل بھیجے گئے ان کی مجموعی رقم کتنی تھی، پھر اس رقم کو بل میں ایڈیشنل GST کے طور پر شامل کر دیا جاتا ہے۔ اسے سیکیورٹی ڈپازٹ سے منسوب کیا گیا ہے، جیسے کوئی گھر یا دکان کرائے پر دیتے وقت مالک مکان 2-3 مہینے کا کرایہ ایڈوانس یا سیکیورٹی کے طور پر اپنے پاس رکھتا ہے، تاکہ اگر کرایہ دار کرایہ ادا نہ کرے یا گھر یا دکان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو مالک مکان ڈپازٹ میں سے یہ رقم کاٹ لے۔ چنانچہ ایڈیشنل GST کے نام پر یہ اضافی رقم صارف پر تھوپی جا رہی ہے۔ مثلاً اگر کسی صارف کے 3 مہینوں کا بل مجموعی طور پر 3,000 یا 5,500 روپے ہے تو اتنی ہی رقم صارف کے بل میں ایڈیشنل GST کے طور پر شامل کر دی جاتی ہے۔ تاہم حاتم طائی کی قبر کو لات مارنے کے مصادق 3 ماہ کے بلوں کی اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے وصولی کی جاتی ہے۔ ایڈیشنل GST وصولی کے لیے توجہ یہ پیش کرتی ہے کہ اگر کوئی صارف 3 ماہ تک بل جمع نہیں کراتا اور اپنا میٹر کٹوا دیتا ہے تو کمپنی کو نقصان ہوگا، یعنی اس کے بل کی واجب الادا رقم پھنس جائے گی۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے ایڈیشنل GST وصول کیا جا رہا ہے۔ کوئی پوچھے کہ اتنے جوخم کے بعد گیس کا میٹر لگوانے والا، جس پر کئی برس سے پابندی تھی، صرف 3 مہینے کی عدم ادائیگی پر اپنا میٹر کیوں کٹوائے گا؟ خاص طور پر گھریلو صارفین تو یہ بے وقوفی نہیں کر سکتے کہ ان کا 3 مہینے کا بل زیادہ سے زیادہ ہزاروں میں ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیا وہ اپنا گیس میٹر ہی مستقل کٹوا کر مہنگی LPG کے لیے دھکے کھانے کو ترجیح دیں گے؟ البتہ بڑی صنعتوں کی بات الگ ہے، جن کے واجبات کروڑوں روپے تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ظالمانہ ایڈیشنل GST صرف بڑے کمرشل صارفین پر ہی لگنا چاہیے تھا، لیکن چند سو اور ہزاروں روپے والے گھریلو صارفین کو بھی لپیٹ میں لیا گیا۔ اس ضمن میں ایک اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ گیس کمپنی کے دعوے کے مطابق ایڈیشنل GST کی یہ رقم قابل واپسی ہے۔ جیسے کوئی کرایہ دار گھر یا دکان خالی کرتا ہے تو اسے ایڈوانس یا ڈپازٹ کی رقم واپس مل جاتی ہے۔ یہاں ایک بار پھر وہی سوال جنم لیتا ہے کہ کون عقل کا مارا چند ہزار روپے کی واپسی کے لیے اپنا گیس کنیکشن مستقل طور پر منقطع کراتا ہے؟ لہٰذا GST کی رقم کو ناقابل واپسی ہی تصور کیا جائے، چونکہ اس وقت گیس کے بلوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی تناسب سے صارفین کے ایڈیشنل GST کی رقم بھی بڑھائی گئی ہے۔ گیس کے بلوں میں PUG چارجز یا سلو میٹر چارجز کا سلسلہ بھی پچھلے چند برس سے تیز ہو گیا ہے۔ PUG یعنی پاسنگ ان رجسٹرڈ گیس کا مطلب ہے کہ آپ کا میٹر گیس کی مقدار کو درست طریقے سے رجسٹر نہیں کر رہا، یعنی آپ کا میٹر سست چل رہا ہے، لہٰذا جتنی گیس استعمال ہو رہی ہے میٹر اس سے کم ظاہر کر رہا ہے۔ ایسا مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے میٹر میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جانا یا صارف کی جانب سے کی جانے والی چھیڑ چھاڑ یا میٹر ریڈنگ کے دوران غلطی بھی اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ جب بھی کوئی صارف گیس کنیکشن کے لیے اپلائی کرتا ہے تو کمپنی اس سے گارنٹی لیتی ہے کہ میٹر سست چلنے کی صورت میں سلو چارجز ادا کریں گے، تاہم یہ چارجز ایک بار ہی دینا ہوتے ہیں۔ ایسے ان گنت کیسز ہیں کہ ایک صارف کو کئی بار سلو چارجز لگ کر آئے۔ بعض اوقات کوئی فیملی اگر اپنا گھر بند کر کے بیرون شہر چھٹیاں منانے بھی گئی تو واپسی پر گیس بل میں PUG سلو میٹر چارجز لگ کر آ گئے۔ نارتھ ناظم آباد کے ایک فلیٹ میں مقیم ایسے ہی ایک راشد نامی صارف کو پچھلے کئی ماہ سے PUG سلو میٹر چارجز لگ کر آ رہے تھے۔ اس کے سبب ان کے بلوں کی رقم دگنی سے زیادہ بن رہی تھی۔ موصوف اپنی فریاد لے کر حیدری میں واقع گیس کمپنی کے ریجنل آفس پہنچے تو دیکھا کہ ان جیسے درجنوں متاثرہ صارفین موجود ہیں۔ راشد نے جب ریجنل آفس کے ذمہ دار کے سامنے اپنی شکایت رکھی اور کہا کہ نہ تو انہوں نے کبھی میٹر سے چھیڑ چھاڑ کی اور نہ ہی انہیں میٹر میں کوئی خرابی دکھائی دی، اگر پھر بھی واقعی میٹر سلو چل رہا ہے تو گیس کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکنیکل اسٹاف بھیج کر اسے چیک کرائے، اس کی سزا انہیں کیوں دی جا رہی ہے۔ کافی بحث کے بعد ریجنل آفس کے مذکورہ ذمہ دار نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اعتراف کیا کہ بھائی ہم تو خود پریشان ہیں، درجنوں صارف یہی شکایت لے کر آ رہے ہیں، سب ہیڈ آفس کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔
قصہ مختصر، ان صاحب نے کمپیوٹر میں متاثرہ صارف کا ریکارڈ دیکھا اور درستگی کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد سے راشد کو اب تک سلو چارجز لگ کر نہیں آئے، حالانکہ گیس کمپنی کی کسی ٹیکنیکل ٹیم نے میٹر کا معائنہ بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میٹر میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ ایک منصوبے کے تحت صارفین کو سلو میٹر چارجز لگا کر بھیجے جاتے ہیں، جو فریاد لے کر پہنچ جائے ان میں سے بیشتر کی شنوائی ہو جاتی ہے۔ بصورت دیگر جو صارفین کاہلی یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے گیس کمپنی کے چکر نہیں لگا پاتے، ان سے سلو میٹر چارجز کے نام سے مسلسل پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ امت ڈیجیٹل کی یہ آڈیو سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنا پیغام ضرور درج کریں۔